بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
جب ان کے سامنے کوئی آیات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے کہ وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت و سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا کہ اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کی کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تمہیں میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے نا واقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ وہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس کے لیے ایک ایسی روشنی بنائی کہ جسے لے کر وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں بھٹک رہا ہو اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، نکل نہ پا رہا ہو۔ تو یہاں پہ میتن سے مراد یہ ہے، مردہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفر اور شرک میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، ایمان لائے، تو گویا انہیں حقیقی زندگی حاصل ہو گئی۔ کفر اور شرک کی زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ کیا ہیں، مردہ ہیں، مرے ہوئے لوگ۔ تو انہیں جب یہ دین کی توفیق ملی تو گویا وہ زندگی انہیں مل گئی، اور یہی دین جو ہے ان کے لیے ایک روشنی ہے، جس روشنی میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں پہ سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، مختلف راستوں پہ چل رہے ہیں، انہیں اپنا راستہ نہیں مل رہا ہے، تو انہیں اپنا راستہ بالکل واضح طور پہ معلوم ہے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگ جو اس روشنی سے محروم ہیں تو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، اس طرح سے کہ کسی طرح سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں، اور وہ تاریکی بھی ان کے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہے۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافر لوگوں کے لیے اسی طرح سے وہ چیزیں خوشنما بنا دی گئی ہیں، پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، ان کی آنکھوں میں کھبا دی گئی ہیں کہ جو کچھ کرتے رہیں، یعنی گمراہی میں ہیں، ادھر ادھر دھکے کھا رہے ہیں، لیکن اسی میں مگن ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہے، جتنے گمراہ ہیں حقیقت میں وہ تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، لیکن کیا ان کی زندگی سے کبھی احساس ہوتا ہے آپ کے سامنے کہ وہ
تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، وہ تو بڑے خوش ہیں، مگن ہیں، اور آپ کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے ہیں، دقیانوسی سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا گمراہ ہیں۔ تو یہ دونوں بہرحال برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے آیت نمبر 124 میں فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے، کوئی نشانی یعنی کوئی معجزہ جب آتا ہے تو اس کو دیکھ لینے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس کو ماننے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ مطلب انفرادی طور پر ہمارے پاس ہر ایک شخص کے پاس وہ نشانی آئے، ہر شخص کو جو ہے معجزہ دیا جائے تب مانیں گے۔ اللہ کے رسول کون سے، وہ جو ہے منفرد قسم کے انسان ہیں کہ ان کو ملے، یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کہاں رکھے، یعنی کس کے حوالے کرے، کس کو اس منصب پہ لگائے۔ تو جن لوگوں نے یہ گھمنڈ اور تکبر کی بنیاد پہ اس طرح کی باتیں کہی ہیں اور رسولوں کے مقابلے میں اس طرح کی دیگر دلیری کی ہے اور مطالبہ کیا کہ ان کے پاس بھی معجزہ آئے، تو چونکہ تکبر کی بنیاد پہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس لیے ان کی جو سزا ہوگی وہی ہوگی کہ انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، صغار بولتے ہیں ذلت کو، وہ ذلت، ایسی ذلت کہ ایک انسان جو اس میں مبتلا ہو وہ خود اپنی نگاہوں میں گر جائے، قبل اس کے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہ میں وہ ذلیل و خوار ہو گر جائے، وہ خود اپنی نگاہوں میں گر جائے اور ذلت محسوس کرے۔ تو ان کے اوپر ذلت گویا تھوپ دی جائے گی اور اللہ کی طرف سے انہیں سخت عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور پھر دین کے بارے میں فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ شرح صدر کا مطلب یہ ہے کھول دینا، یعنی دین کی تعلیمات، اس کے احکام، جو کچھ سنے اس پہ انہیں اطمینان ہو، خوشی ہو۔ ایک مومن ہے، اسے جب بتلایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، خوش ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے سننے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے رسول نے یہ فرمایا۔ تو اسے یہ نہیں ہوتا کہ کیوں یہ حکم آیا، کیوں یہ بات کہی گئی، بلکہ اسے اسلام کی ہر تعلیم، ہر حکم پر جو ہے کیا ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایمان ہو گیا ہے، تو میرے پروردگار نے کہا ہے تو بھلا اور کس کا حکم چاہیے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے سر آنکھوں پر۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اس طرح سے بھیج دیتا ہے کہ وہ تنگی محسوس کرتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یوں اوپر اٹھایا جائے تو پریشر کی وجہ سے آدمی میں یعنی جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سینہ بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی گویا اس سے اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو اس سے برا لگتا ہے، دین کی تعلیم یہ ہے تو اس سے برا لگتا ہے، اور آخرت ہے وہاں پہ جواب دہ ہوگی اس سے برا لگتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ چیزیں جن کا تعلق انسانی زندگی میں تہذیب اور معاشرت سے ہے وہ بھی باوجود ہے کہ اس کی برتری اور تفوق لوگوں کے سامنے واضح ہے، پھر بھی دیکھتے ہیں جب اسلام کا نام آ گیا نہیں۔ مثلاً آج کے زمانے میں آپ دیکھیں اسلامک بینکنگ بالکل واضح ہے، یعنی اسلامک بینکنگ اگر صحیح اصولوں پہ چلے، بشرطے کہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ اس میں بنیاں اور یعنی ساہوکار قسم کے لوگ نہ داخل ہو جائیں۔ اسلامی بینکنگ اپنی صالحیت اور یہ کہ وہ بالکل درست معیشت ہے ثابت کر چکی ہے، اس چیز کا اقرار اور اعتراف سارے لوگ کر چکے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں چونکہ اسلامک بینکنگ نام لے لیا گیا، اب صاحب وہ کسی بھی شکل میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا سینہ جو ہے بھیجا جا رہا ہے کیونکہ اسلام کے نام پہ ہے۔ اگرچہ وہ ان کے لیے مفید ہے اور وہ لوگ جو ہے مال کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ اسلام کے نام سے یہ چیز آ رہی ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ورنہ لکشمی دیوی تو آپ جانتے ہیں، لکشمی کون سی دیوی ہے، سنا ہے کبھی کہ نہیں؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے نجاست ایسے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے، ٹھوک دیتا ہے۔ نجاست یہی یعنی کہ ایمان نہ لانے کی نجاست، اب وہ ایمان نہیں لا سکتے، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر گمراہی کی نجاست اللہ تعالیٰ تھوپ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا جنوں کے اور انسانوں کے بارے میں جو گمراہ تھے جب اٹھائے جائیں گے اور جمع کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، تو جب سارے لوگ جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنوں کو خطاب کر کے کہیں گے اے گروہ جن، تم نے تو بہت سارے انسانوں پہ ہاتھ صاف کیا، یعنی بہتوں کو بہکایا انسانوں میں سے، تو انسانوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے یا ان کے جیسے لوگ تھے، انہی کی پارٹی جو لوگ تھے وہ بول پڑیں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جنہوں نے انسانوں کو استعمال کیا اور انسانوں نے
جنوں کو استعمال کیا. تو فرمایا کہ اور وہ کہیں گے کہ ہم اسی طرح اسی کاروبار میں لگے رہے یہاں تک کہ اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے متعین کی تھی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، جہنمی تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں ہمیشہ رہو گے. اب وہی لوگ بچیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہے. اور اگلی آیت میں 130 میں فرمایا یا معاشر الجن والانس، یہ بھی آخرت کا منظر ہے کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے؟ یعنی پیغمبر جنہیں متعین کیا تھا تم لوگوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا تم لوگوں کے پاس؟ تو کہیں گے کہ ہاں آیا، تو ہم اپنے اوپر اس کی گواہی دیتے ہیں. تو وہ گواہی خود دے دیں گے کہ ہمارے پاس وہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس رسول نہیں آئے کہ جو آ کے تمہیں میری آیات سناتے. اور آج کی یہ ملاقات جو میرے سامنے مجھ سے ہو رہی ہے، اس ملاقات سے تم کو آگاہ نہیں کیا، ڈرایا نہیں؟ تو کہیں گے کہ ہاں قالوا شہدنا علی انفسنا، کہا کہ ہاں آئے اور ہم خود اپنے خلاف جو ہے یہ گواہی دیتے ہیں. تو دنیا کی جو زندگی ہے اس نے انہیں مست رکھا ہے، مست رکھا تھا اور بے فکر کر دیا تھا، غفلت میں ڈال دیا تھا. تو اس دن وہ جو ہے خود اپنے کفر کی گواہی دیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اہتمام یا یہ اعتراف ہم ان سے اس لیے کروائیں گے تاکہ وہ اللہ کے سامنے حجت نہ کر سکیں. اس لیے کہ اللہ کا یہ دستور نہیں ہے کہ بستی والوں کو ہلاک کرے یا کسی بستی کو تباہ کرے، ظلم میں ان کو گرفتار کر لے جبکہ ان کے لوگ جو ہے وہ کیا ہے غفلت میں ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو. یعنی گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بستیوں میں اپنے دین کے پہنچانے کا اپنے انبیاء کے ذریعے سے اہتمام فرمایا ہے، اسی لیے کہ کوئی شخص وہاں پہ یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، آپ نے ہم کو پکڑ لیا نہ. تو اب سارے لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کے اپنے عمل کے لحاظ سے درجات ہوں گے. یہ درجات یہاں پہ دونوں معنی میں ہیں، اچھے درجات اور برے درجات. وہاں پہ بھی ڈگری ہے، لیول ہے، جہنم میں بھی اور جنت میں بھی ہے. تو یوں ایک سمجھ لیجئے کہ لائن ہے، اب اس کے اوپر جنت کر لیجئے تو جنت ایک چھوٹی ہے، مطلب 1 بلے کے برابر ہے، 2 بلے کے برابر ہے، 10 بلے کے برابر ہے، 50 بلے کے برابر. ایسی جنت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. یہ درجات ہیں لوگوں کے عمل کے لیے. جہنم چھوٹی جہنم ہے، بڑی جہنم ہے، سب جہنم ہے اور ایک دم سے ہیوی جہنم ہے. یہ ساری جہنم جو ہے وہ درجات ہے. تو جیسا جس کا عمل رہے گا تو اس کے حساب سے اس کے درجات ہیں. اچھے لوگ ہیں تو ان کی اچھائی کے لحاظ سے، برے لوگ ہیں تو ان کی برائی کے لحاظ سے. اور لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. اور یہ سارا خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہلوایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی قوم کو خطاب کر کے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ لوگ کام کریں اپنی جگہ پہ، میں کام کر رہا ہوں. یہاں پہ کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں اپنے دین کے لیے محنت کر رہا ہوں، جد و جہد کر رہا ہوں، اور آپ لوگ اس کی مخالفت میں جد و جہد کر رہے ہیں. میں حق کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں، آپ لوگ باطل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. میں آپ کو بلا رہا ہوں دعوت پر ایمان لانے کے لیے، آپ اس کی کفر اور تکذیب پہ جو ہے ڈٹے ہوئے اڑے ہوئے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ پہ کام کرتے رہیے، میں اپنی جگہ پہ کام کرتا رہوں گا. اور ان قریب تم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کی کامیابی اور حسن انجام کس کے حصے میں آتا ہے. جان لو کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی اختراع پردازیوں میں لگے رہیں کہتے ہیں کہ یہ جانور ہوئے کھیت محفوظ ہیں انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں حالانکہ یہ پابندی ان کو خود ساختہ ہے پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افترا کیا ہے ان قریب اللہ انہیں ان افترا پردازیوں کا بدلہ دے گا
اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کو کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر اطراء بردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے ہیں اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور پاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون و انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ و مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ وہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 نر و مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے 2 گائے کی قسم سے پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہو؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا حکم تمہیں دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بھایا ہوا خون یا سور کا گوشت وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو اور بغیر اس کے کہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی، اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تم سے کہہ دو تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ تو یہاں سے آیات جو ابھی آپ نے سنی، ان میں حقیقت میں اس زمانے میں مشرکوں نے اپنے بدعات کے تحت اور خرافات کے تحت اور رسم و رواج کے تحت بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا، اور ایک باقاعدہ یعنی خاص قسم کے حلال و حرام کے قوانین بنا رکھے تھے، گھڑ رکھے تھے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تحلیل اور تحریم، کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اس کو کوئی نام دے کر کوئی متعین شکل کر کے اسے حرام کرنا کسی کو اس کا اختیار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو وغیرہ وغیرہ، وہ ہم وہاں تک آئیں گے۔ تو پہلے آیت میں 136 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اگائی ہے اور اسی طرح سے جو جانور اس نے پیدا کیے، مویشی پیدا کیے ہیں، ان میں سے انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ بنا دیا ہے اور کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اپنے زوم کے مطابق، اپنے ہی زوم سے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، بٹوارا کیا اور بتلایا کہ یہ اللہ کا حصہ ہے۔ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شرکاء کا ہے، یعنی یہ فلاں بدھ کا ہے، فلاں پیر کا ہے، فلاں دیوی کا ہے، فلاں دیوتا کا ہے، فلاں بھگوان کا، یہ سارا الگ الگ جو ہے نا۔ تو کھیتی اللہ کی، جانور اللہ کے پیدا کیے ہوئے، پھر اس میں سے حصے بنائیں گے اور الگ الگ جو ہے تقسیم کریں گے، اللہ کا یہ ہے، ان کا بتوں کا، ان کے شرکاء کا یہ ہے، اور باقی اس کے بعد جو کچھ ہے ان کا اپنا ہے۔ تو ان کی دھاندلی اور زیادتی، پہلا جو جرم کیا وہ تو کیا ہی، اس کے اوپر مزید جرم اور مزید دھاندلی۔ کہتے ہیں کہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا وہ تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، سوال ہی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، لیکن اللہ کا حصہ جو ہے ان کے شرکاء تک پہنچتا تھا۔ تو مثلا
اصل میں بات یہ تھی کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو حصہ متعین کرتے تھے یہ حصہ ہوتا تھا غربا اور فقراء اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے، یعنی وہ مال جو مذہبی پروہت اور پجاری اور وہ متولی ہے نا ان کو ملنے والا نہیں، یہ غربا کے لیے ہے، اس لیے جتنا جس حد تک کاٹ سکو کاٹو۔ اس وقت کی شریعت میں، ان کی شریعت میں یہ بات غلط تھی شریعت، لیکن اللہ کے نام کا حصہ بہرحال غربا میں تقسیم ہوتا تھا۔ اس کے برعکس جو شرکا سے مراد وہی بت وغیرہ ان کے نام کا جو ہوتا تھا وہ پورا کا پورا مذہبی طبقے کو ملتا تھا، پجاریوں کو ملتا تھا۔ تو اس لیے پجاریوں کا حصہ تو کوئی، یعنی نام ہے شرکا کا بتوں کا، حقیقت میں وہ ہوتا تھا پجاریوں کا حصہ، تو ظاہر ہے اس میں سے کیسے وہ جو ہے نقصان اٹھائیں گے۔ تو کیا کرتے تھے کہ مثلاً اگر کوئی کسی وجہ سے کچھ فصل میں کمی ہو گئی، ان کے حصے کا کچھ نقصان ہو گیا، بتوں کے ان کے شرکا کے حصے کا نقصان ہو گیا، ان کے تو بیچارے مسکین ہیں، اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے نکال کے دے دیا۔ کبھی سینچائی کرتے وقت پانی جو ہے نا ادھر کے بجائے ادھر زیادہ چلا گیا اللہ والے حصے میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناانصافی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ مل گیا، یہاں سے لے کے دے دو بیچاروں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو تو حاجت ہے، ضرورت ہے نہیں، اس لیے ان سے لے کر ہم اپنے ان پیاروں کو جو ہے دے دیں۔ اپنے پیاروں کے لیے وہ سب یہ کرتے تھے۔ فرمایا کہ کتنے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری جو ان کی یہ سمجھیے کہ بربادی تھی وہ یہ کہ فرمایا کہ اسی طرح سے بہتیرے مشرکوں کے لیے شیطان نے جو ہے نا ان کے اولاد کے قتل کو جو ہے خوشنما بنا دیا تھا، ان کے شرکا نے، یہی شرکا اور اس میں شیطان بھی شامل ہے، تاکہ انہیں تباہ کریں، ہلاکت میں ڈالیں اور ان کے دین کو جو ہے مشتبہ ان کے اوپر بنا دیں۔ تو یہ بھی ان کے قتل اولاد کی مختلف شکلیں تھیں، مثلاً خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں کہ یہ جو ہے وہ باعث عار ہوگی اور وہ پھر داماد لانا پڑے گا، اور یا تو آپ جانتے ہیں عربوں کی اس وقت کی جو وہ ایک غلط رسم تھی، لڑکیوں کو چھوٹی ہی عمر میں زندہ درگور جا کے کر دیا کرتے تھے۔ 5 سال 8 سال کی بچی، اس کو لے جا کے گڑھا کھودا اور اس میں لے جا کے اس کو پھینکا اور اوپر سے مٹی، زندہ لڑکی کو جو ہے دفن کر دیتے مختلف، یعنی اس میں ایک یہ تھا کہ بھئی وہ داماد آئے گا، دوسرے یہ کہ جنگ میں ہوئی تو یہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ گرفتار قیدی کر کے سامنے والے قبیلے جو ہے لے کر جائیں، انہیں لونڈی بنا لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر تیسرے یہ کہ ان کا فائدہ کیا ہے، جنگ ہوگی تو ہماری طرف سے لڑیں گے، نہیں تو کمزور ہیں، سن کے نازک ہیں۔ لڑکوں کا بھی قتل ہوتا تھا، شرکا نے خاص طور سے یہ انہیں پٹی پڑھائی تھی کہ تمہارے 5 بیٹے ہو گئے یا 10 ہو گئے تو ایک جو ہے نا یہ دیوی جو ہے وہ بلیدان مانگ رہی ہے نا، قربانی کا۔ آج کے مشرکوں کی زبان میں اس کا لفظ کیا ہے؟ بلیدان۔ واللہ ہے آج بھی بھیانک یہ جو ہے رسم مختلف جگہوں پہ ہندوستان میں ہوتی ہے، اور بعض لوگ اپنے ہی بچوں کو، اور نہیں تو کم سے کم فلاں دیوی خون مانگ رہی، بلیدان مانگ رہی ہے، تو کیا کرتے ہیں چوری سے ان کے بچے کو اٹھایا، بچی کو اٹھایا، 5 سال 8 سال 10 سال لے کے گئے مندر کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر جو ذبح کر دیا۔ یہ یعنی دین ہے، یہ بت پرستی جو ہے نا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ آج تک یہ چیز بند نہیں ہوئی، یعنی ہندوستان میں اگر آپ رہیں اور خبریں دیکھیں تو آپ سنیں سناٹے میں آ جائیں گے، اور پکڑے جاتے ہیں۔ پڑوسی پتہ چلا کہ پڑوسی کی بیٹی کو یا بیٹے کو اٹھا کے لے کے گیا ڈھونڈ، پتہ پہلے خبر آتی ہے کہ گم ہے، بعد میں پتہ چلا کہ ہاں فلاں مندر میں جو ہے اس کا دھڑ پایا گیا، اور پھر جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پڑوسی جو ہے اس کو لے گیا۔ کیوں؟ اس کے گھر میں بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو کسی وہی اوریکل نے، وہی پال بابا نے کہا کہ فلاں دیوی کو جو ہے نا بلیدان چاہیے، خون چاہیے، اپنے بچے کے لیے، بچے کے حصول کے لیے انہوں نے کسی اور کے بچے کو جو ہے بھینٹ چڑھایا۔ فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ کرتے، مطلب یہ کہ اللہ نے زبردستی نہیں کہ ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو جرائم پیشہ بننا چاہتا ہے تو جرائم پیشہ بنے، اور جو نیک راستے پہ آنا چاہتا ہے ادھر آئے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا زبردستی نہیں کی۔ فذرہم ما یفترون، یہ جو افطرا پردازی کر رہے ہیں چھوڑ دو انہیں کرنے کو۔ یہ دوسری چیز بتلائی کہ ان کے یہاں باقاعدہ ایک شریعت انہوں نے تصریف کر ڈالی تھی اپنے کھیتیوں کے بارے میں اور جانوروں کے بارے میں، یعنی یہ تمام چیزیں جو حلال تھیں ان کے بارے میں۔
کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانور اور یہ کھیتی، حرث کے معنی کھیتی، اس سے مراد کھیتی جو پکے نکلے، چاہے غلہ ہو، چاہے سبزی ہو، چاہے پھل ہو، یہ کیا ہے؟ حجر ہیں۔ حجر کے معنی ہوتے ہیں ٹابو کے، ایک ایسی چیز جو ممنوع ہو، اس پہ پابندی ہے، یعنی یہ جانور اور یہ کھیت سے حاصل ہونے والی چیزیں یہ کیا ہیں کہ ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں گے، ہر کوئی نہیں کھا سکتا۔ طے کر دیا کہ بھئی یہ مثلا سیب کی فصل، باغ کا اتنا حصہ جو ہے نا، اگرچہ سیب سب کے لیے حلال ہے لیکن باغ کا اتنا حصہ جو ہے یہ سیب کوئی نہیں کھا سکتا، بس وہ کھائے گا جس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ یہی گندم ہے، یہ ہے فلاں، اتنے حصے کا جو ہے کوئی نہیں کھا سکتا۔ یہ جانور حلال ہے سب کے لیے، لیکن یہ جانور اگرچہ سب کے لیے حلال ہے لیکن یہ اس کو جو ہے وہی کھائے گا جس کو ہم چاہیں گے، وہ شریعت ان کی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جانور وہ ہیں کہ جن کی پیٹھ حرام کی کر دی گئی، یعنی ان کے اوپر سواری یا باربرداری حرام ہے۔ اب یہ مقدس بزرگ جانور ہیں، انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان پہ سواری نہیں کی جا سکتی اور نہ باربرداری کی جا سکتی۔ اور اسی طرح سے وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اسی طرح سے کچھ جانور ہوتے جن کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی مخصوص کر دیتے۔ یہ جانور کل ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا آخر میں کہ کچھ جانور اپنے خاص بتوں کے لیے کرتے تو اس کے بارے میں پورا اہتمام کرتے تھے کہ یہاں پہ کسی طرح سے بھی کسی جگہ اللہ کا نام نہ آنے پائے، ذبح کرتے وقت، کھاتے وقت۔ یہ سارا کام انہوں نے کیا کیا تھا؟ افتراء علیہ، اللہ کے اوپر کیا ہے؟ افتراء پردازی کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو وہ رسم و رواج بنائیں گے، بدعت ایجاد کریں گے اور دین میں اس کو شامل کریں گے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے یا دعویٰ کریں گے یا عملاً اس بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی ہیں، لہٰذا یہ افتراء پردازی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا ان کو دے گا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، کچھ مخصوص قسم کے جانور، یہ جو جانور ہیں ان کے پیٹ میں جو ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص، ان کے لیے خالصۃ لذکورنا، یعنی اسے عورتیں نہیں کھا سکتی۔ پہلے سے طے کر دیا، کوئی ایک جانور ہے چھوڑ دیا کسی خاص موقع پہ کسی خاص بت کے لیے، تو اب اس سے جانور مطلب یہ کہ مثلاً مادہ جانور، اب اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا عورت نہیں کھا سکتی، مرد کھائیں۔ معلوم کر دیا صاحب، پتہ چلا کہ کوئی ہوا اس کی یعنی بکرا اور ذبح کر کے بریانی اکیلے مردوں نے اڑا دی، عورتیں بیچاری تکتی رہ گئی۔ ہو سکتا ہے ان سے پکوانے کا بھی کام لیا ہو، دھلنے کا بھی کام لیا ہو، صفائی کا بھی کام لیا ہو، برتن دھلوایا ہو، لیکن کھانا نہیں تم۔ وہ محرم علی ازواجنا، ہماری بیویوں کے اوپر یہ حرام ہے۔ لیکن فرمایا کہ اگر وہ بچہ پیدا ہوتا مردہ یا پیدا ہوتی ہی مر جاتا تو سب اس میں شریک ہو جاتے، یعنی مردار وہ کھاتے تھے، مردار ہے تو کوئی بات نہیں، آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو ان دونوں کے بارے میں یہ دو حرکتیں کرنے والے، ایک تو یہ کہ جو بچوں کو قتل کرتے ہیں نادانی اور حماقت اور جہالت میں مبتلا ہو کر بغیر کسی علم کی بنیاد پر، اور جو اللہ کی بخشی ہوئی رزق کو افتراء پردازی کرتے ہوئے حرام کرتے ہیں، ٹھہراتے ہیں، تو یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ گھاٹے میں ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، ایسے لوگ راہیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے نخلستان اور پاکستان بنائے، جنات معروشات و غیر معروشات، جنت کی جمع ہے جنات، دنیا میں باغ کو کہتے ہیں، کوئی اچھا فارم ہے تو اس کو جنت کہیں گے۔ تو معروشات سے مطلب یہ کہ اس کے جس پہ ٹٹیاں لگائی جاتی ہیں، اور غیر معروشات وہ جو زمین پہ رہتے ہیں، یعنی مثلا انگور ہے، اس کے لیے وہ ٹٹی کھڑی کرتے ہیں جس کے اوپر اس کو چڑھایا جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور دوسرے کچھ پودے یا سبزیاں یا پھل والی چیزیں ہوتی ہیں جو زمین ہی پر پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ تو معروشات اور غیر معروشات سے مراد یہ، تو یہ تمام قسم کے باغات اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور کھجور ہے، کھیتیاں مختلف قسم کی، زیتون ہے، انگور، انار ہے، جو متشابہ اور غیر متشابہ ہے، یعنی شکل و صورت میں ملتے جلتے بھی ہیں، نہیں بھی ملتے جلتے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ اور یہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پھل کو کھاؤ، جب وہ پھلیں یا اپنا پھل دیں، اور جب اس کے کاٹنے کا وقت آئے تو پھر اللہ کا حق ادا کرو، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ بہرحال یعنی اجناس میں الگ الگ قسم کی زکوٰۃ ہے، تو جیسے غلہ ہے اس میں بھی
وہ جو قدرتی پانی سے جو اس کی سینچائی ہوتی ہے اور وہ غلہ کہ جسے سینچا جاتا ہے اپنے اس سے ذرائع سے، یعنی پانی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے آم کا باغ ہے، اس طرح کے پھل، ان کے بارے میں، سبزیوں کے بارے میں الگ الگ احکام ہے حقیقت میں. تو سب کے بارے میں فرمایا کہ ان کے کاٹتے وقت ان کی زکوٰۃ اللہ کا حق ادا کرو. اور پھر جانوروں میں سے یہ بھی بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کیسے کیسے بنائے ہیں. وہ جانور بھی ہیں جو بار برداری کے لیے اور سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ جانور بھی ہیں جو چھوٹے ہیں، پستہ قد ہیں، جن کا گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، اور جو ان کا چمڑا یا ان کی جلد جو ہے وہ کیا ہے، فرش کے طور پر استعمال ہوتی ہے. تو فرمایا کہ یہ سب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی اوپر جو چیزیں انہوں نے ابھی جو گنائی گئیں کہ انہوں نے حرام ٹھہرائی تھی، تو یہ جو کچھ چیزیں حلال تھیں انہوں نے حرام بنایا، تو حقیقت میں یہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے تھے، اور کہا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر فرمایا کہ کیسے آخر تم یہ فلسفہ گھڑتے ہو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ جانور جو ہیں اس طرح کے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھایا کہ بھیڑ کے نوعیت کے دو اور بکری کی نوعیت کے دو، یعنی نر اور مادہ، نر اور مادہ. اسی طرح سے نیچے اگلی آیت میں کہا کہ اونٹ کے نوعیت کے دو اور گائے کے نوعیت کے دو، نر اور مادہ اور نر مادہ. بتلاؤ کہ ان میں سے کون سا جو ہے جانور حرام ہے، کون سا بچہ حرام ہے. جو نر پیدا ہوتا ہے وہ حرام ہے، یا مادہ پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہے، یا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے. ان میں سے کوئی چیز اس حیثیت سے نہیں حرام ہے کہ یہ مادہ ہے تو حرام ہے، یا نر ہے تو حرام ہے، یا فلاں کے پیٹ میں حرام ہے. تو ان میں سے ایک متعین شکل، متعین چیز تم نے کہاں سے گھڑ لی، کیسے متعین کر لی؟ یہ تمہارا اپنا فلسفہ ہے، تمہاری اپنی شریعت سازی ہے. تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ افترا پردازی کرے، اس لیے کہ لوگوں کو بہکائے بغیر کسی علم کو بنیاد پر. اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بس ایسے ہی بیٹھے کرتے رہتے ہیں. آپ جائیں دیکھیں جو لوگ ہمارے یہاں کے جو مندر اور وہ پجاری ہیں ان کے یہاں، اور ہندوؤں کے پجاری، ان کو دونوں کو دیکھ لیں، دونوں میں کوئی فرق آپ کو نہیں ملے گا. جیسے کیسے وہ جو ہے نا حرام خوری کے راستے اور طریقے نکالتے ہیں کہ یہاں پہ اب مرغا جو ہے واجب ہے، اس جگہ پہ مرغا واجب ہے، اور اس کے بعد کون سا مرغا چاہیے؟ بالکل سفید ہو، اس میں ایک بال جو ہے کالا نہیں ہونا چاہیے. کوئی دوسرے ککڑ شاہ رہیں گے وہ کہیں گے نہیں یہاں پہ 3 مرغے لے کر آؤ. 3 کیوں بھائی؟ مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واقعی 3 کہا جاتا ہے کسی ایک جگہ، کہیں پہ اور بھی ہوتا ہے، کہیں پہ کم ہوتا ہے. 3 مرغے لاؤ. وہ آدمی مرعوب ہو جاتا ہے کہ کوئی خاص چیز ہے، 3 ہے نا، 3 لے کر آؤ. اچھا لے کر آئے، پھر اس کے بعد وہ زعفران نہیں لے کر آئے، اب زعفران بھی لے کر آؤ. پھر دوڑ کر کے دوڑا ہے، ایک ہی مرتبہ نہیں کہا. پھر اس کے بعد 3 اگر پوچھا گیا کیوں، یہ 3 ایک آج ذبح کر کے تم کو دے دیا جائے گا، پھر ایک خاص وقت میں بزرگ جو ہے نا پیر صاحب اٹھیں گے اس وقت ذبح کریں گے، ظاہر ہے تم نہیں موجود رہو گے. پھر تیسرے وقت ایک خاص جو ذبح کیا جائے گا، یہ جو نیچے ہیں زمین کے سوئے ہوئے ان کو دیا جائے گا. تو اس طرح سے کرتے ہیں، اور بیوقوف لوگ بڑے آرام کے ساتھ اس پہ سن کے جو ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچایا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال انسان گمراہ ہوتا ہے، گمراہی کو وہ پسند کرتا ہے، گمراہی کا متلاشی ہوتا ہے، تو جا کے گمراہ ہو گیا، گمراہی وہ پاتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے. اس طرح کی شریعت جو ہے بنائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ جب اس طرح سے لوگ حرکتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی کہ دین کا حصہ ہے. لوگ بھی سمجھ کے آتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں. یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے اوپر جو وحی آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے اوپر جو کھاتا ہے. ان میں سے کوئی چیز نہیں حرام ہے، یعنی نہ تو بکری، نہ تو بھیڑ، نہ تو اونٹ، نہ تو گائے، کسی بھی شکل میں حرام نہیں ہے، الا یہ کہ وہ مردار ہو، مر جائے تو حرام ہے. یا دمن مسفوحن، بہایا ہوا خون. پہلے دمن آیا تھا، یہاں پہ مسفوحن آ گیا ہے، تو بہایا ہوا خون یعنی وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد اگر گوشت میں یہاں وہاں کچھ لگا رہ جاتا ہے، ریشوں میں جم جاتا ہے تو وہ حرام نہیں. دمن مسفوحن وہ حرام. اور خنزیر کا گوشت اس لیے کہ وہ نجس ہے، اور یا کوئی فسق یعنی ایسا جانور
جس پہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی گئی اس طرح سے کہ اسے اللہ کے بجائے کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو یا کسی اور کے نام کی نظر کی گئی. پھر بھی اگر حالت اضطرار میں ہو تو اس کو ان شرطوں کے ساتھ مطلب وہ کھا سکتا ہے. یہ چیز پہلے بیان ہو چکی ہے. لگے ہاتھوں بنی اسرائیل یہود کا بھی وہ بتلا دیا کہ ان کے اوپر ہم نے ہر ناخن والے جانور حرام کیے تھے. تو کل ذی ظفر یہ حقیقت میں ناخن والے جانور اور اسی طرح سے گائے اور بھیڑ ان کی چربی بھی ان کے اوپر حرام کی تھی. تو اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی شریعت یا ان کی کتاب میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا تھا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے فقہا، ان کے علماء، ان کے یہی مجاور قسم کے لوگ انہوں نے اپنی شریعت میں تشدد کیا اور گمراہی پھیلائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی ان کے اوپر چھوڑ دیا. یعنی گویا قانون فطرت کے مطابق وہ چیز جاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کو ان کی سرکشی کی سزا دیتا ہے. اصلاً یہ چیزیں تورات میں حرام نہیں. تو فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا سخت کر دیا کہ تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے. اونٹ حرام ہے، خرگوش حرام ہے، اور اسی طرح سے چربی حرام ہے. اور بس وہ چربی کہ جو ان کی پیٹھوں میں یعنی اس طرح سے لگی رہتی ہے اس کو نکالا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے آنتوں سے جو چپکی ہوئی چربی ہے اسے کہاں تک چنا جائے. آنتیں ہوتی ہی ہیں چربی والی، تو صرف وہ چربی جو ہے ان کے لیے جائز تھی. اور اسی طرح سے وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ جڑی ہوئی یا چپکی ہوئی اس کو نکالا نہیں جا سکتا، ورنہ ہڈی چربی ان کے اوپر حرام. تو ان کی اپنی سرکشی کی وجہ سے یہ سزا ان کو دی گئی تھی. لیکن ان کے لٹریچر کا اگر آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پھر یہودیوں نے کیا کیا کہ چربی کو جو ہے پگھلانا شروع کیا. چربی کو جو ہے یہ نہیں کہ نکال کے پھینک دیں، اس کو پگھلانا شروع کیا اور مختلف نام سے اور مختلف ذرائع سے یا مختلف چیزوں میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا. اس لیے کہ سزا تو ان کو دے دی گئی، لیکن اب وہ جو ہے نا یعنی تشدد پہلے انہوں نے خود کیا اپنے اوپر، اور فتویٰ دینے کے بعد جب اس کو نبھا نہیں سکے تو اس طرح سے ہیلا جوئی کی جو ہے نا کوشش کرنے لگے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم ورحمة فمن أظلم ممن فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ کھلی ہو یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو.
ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، نیز اس کی ہدایت کیا ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل و ہر ضروری چیز کی تفصیل و سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی، ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن و ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اسے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کے پاس ساری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی پاس مخصوص نشانی نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنی ایمان میں کوئی بلائی نہ کمائی ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت تو تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء۔ تو پیچھے جو ان کی بدعات پہ گرفت کی گئی تو اب اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ لوگ جب یہ سنیں گے ان لوگوں نے اپنے طور پہ فلاں چیزیں حرام کی ہیں اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں، تو اس کے جواب میں یہ لوگ یہی کہیں گے، جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک میں مبتلا ہوتے اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے۔ تو گویا اپنی گمراہی اور اپنی ضلالت کو جو ہے نا وہ اپنے بجائے کیا اللہ کے اوپر ڈال دیں گے کہ چونکہ اللہ نے چاہا، اللہ نے ہم کو روکا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح سے بنے رہیں، یہی کام کرتے رہیں۔ اور یہ ہمیشہ ہر دور میں ہوتا رہا، اللہ کی مشیت کے مفہوم کو جو ہے نا وہ غلط معنی پہنائے جاتے ہیں، غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو کرے غلط کام انسان، گمراہی کا راستہ وہ خود ڈھونڈے اور اپنائے، اس پہ چلے اور پھر ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈالے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک مبتلا نہ ہوتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ہی ٹھہراتے۔ تو فرمایا کہ یہی روش ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، پہلے کی قوموں نے بھی اپنائی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا جو ہے مزہ چکھ لیا۔ تو آگے آیت نمبر 151 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ انہیں دین کے بڑے بڑے جو ہیں نا محرمات وہ پڑھ کے بتلا دو کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو دین میں حرام کی گئی ہیں لگے ہاتھوں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے۔ ان سے کہو کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ پہلی چیز اللہ تشرکوا بہ شیئا،
اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، یہ قرآن شریف کا ایک خاص اسلوب ہے. یعنی یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پہ معنی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے حرام ٹھہرایا ہے. نہیں، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی ان کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے وہ حرام ہے. قرآن شریف میں اس طرح کا اسلوب کئی جگہ آپ کو ملے گا کہ منفی اور مثبت دونوں انداز میں جو ہے باتیں کہی جاتی ہیں. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، بالکل درست ہے، یہ حرام ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس کا حکم ہے، یہ حرام نہیں ہے. اس کے اپوزٹ جو ہے وہ چیز حرام ہے. اور یہ کہ اپنے تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو. یہ بھی ایک وجہ تھی عربوں کی اس زمانے میں قتل اولاد کی، کہ وہ کہتے تھے کہ بڑی مشکل سے ہمارا اپنا گزارا ہو رہا ہے، اب یہ نئے آ جائیں گے تو اس میں کھانے میں جو ہمارے پاس اس میں شامل ہو جائیں گے، حصے دار بن جائیں گے. تو ابھی اپنا ہی نہیں بندوبست ہوا ہے تو ان کا کیسے جو ہے نا وہ یہ رہیں گے تو کیا ہوگا. اور آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، یعنی یہ نہیں کہ غریب بیچارے تو کثیر العیال ہوتے ہیں، غریب بیچارے جو ہے کثیر العیال ہوتے ہیں. ہمارا جو ہے ان کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیسے جو ہے ہوگا معاملہ جو ہے نا، اب دنیا بھر کے بہانے بنائے جاتے ہیں. تو بس فرق یہ ہے ان میں کہ ان کا راستہ ہی بند کر دیا، آنے نہیں دیا جاتا دنیا میں. املاق کے گھر سے جو ہے نا ان کو دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ مسلم حضرات کر رہے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی رزق دیں گے. پھر چوتھی چیز فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش یعنی بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں، اس میں بڑے بڑے یعنی یہی کہ زنا ہے اور بدکاری ہے اور عمل قوم لوط ہے، اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا خیانت ہے اور چوری ہے، یہ سب چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کو شمار کیا ہے فواحش میں. تو فواحش کے لفظی معنی ہوتے ہیں بے حیائی کے. ہر وہ کام جو بے حیائی کی نوعیت کا ہے اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ اس کو کرو نہیں، اس کے قریب نہ جاؤ. پانچویں چیز فرمایا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو. ہر وہ جان جسے اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا، حرام کیا ہے تمہارے اوپر قتل ناحق، الا یہ کہ اس کے اوپر کوئی حق عائد ہوتا ہو قتل کا، یعنی کسی حق کی بنیاد پر کوئی شخص پکڑا جائے. تو یہ بھی نہیں کہ انفرادی طور ہر آدمی اٹھ جائے تلوار لے کے فلاں کو قتل کر دینا، یہ حکومت کی ذمہ داری حقیقت میں. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ مثلا کوئی شخص کیا کہتے ہیں کہ محاربہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین سے اور اس کی بنیاد پر قائم نظام سے جو ہے نا وہ جنگ کرے، جو دین کی راہ میں مزاحم ہو، اور جو کسی نے کسی کا قتل عمد کیا ہو. یہ تمام تین چیزیں جو ہے نا، تین شکلیں قرآن شریف سے ثابت ہیں. اس کے علاوہ دو شکلیں اور بھی ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں کہ جو دین سے پھر جائے مرتد. لیکن مرتد کی سزا جو ہے یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے. کل کسی نے پوچھا تھا یہاں پہ ہمارے سامعین میں سے، تو یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کا کام کہ وہ کوئی اب بحرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی برطانیہ میں کسی غیر مسلم ملک میں مرتد ہو گیا، یہ یہاں سے نکل کے وہاں چلا گیا اور دین اسلام سے پھر گیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کے اس کو پکڑ کے لائیں، اس کو قتل کریں. یہ بات نہیں. دین یہاں اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے اسلامی نظام وہاں پہ نافذ ہے، اسلامی نظام کی بنیاد پر حکومت چل رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی شخص دین کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں پہ مرتد ہوتا ہے. یہ دین اسلام کا جو سیاسی نظام ہے حقیقت میں اس کے یہ بالکل خلاف، تو وہاں پہ قتل کیا جائے. یعنی گویا وہ اسلامک سسٹم کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ایک بغاوت اسے سمجھا جائے گا، اسے قتل کیا جائے گا. اور دوسری چیز جو حدیث سے ثابت ہے اور یہ پانچویں ہو جائے گی کہ کوئی شخص شادی شدہ ہو اور پھر زنا کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کیا جائے گا. یہ حق ہے. تو ان میں سے کوئی حق ایسا نہیں ہے کہ انفرادی طور پہ ایک شخص نے دیکھا کہ فلاں شخص مرتد ہو گیا ہے، چلو صاحب اپنی چھری تیز کی اور لے کے پہنچے اپنی گردن پہ رکھ دی. یہ کام عدالت کا ہے، وہ طے کرے، اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ سنائے گی اور حکومت اس کو نافذ کرے گی. اللہ صرف یہ کہ محاربہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی گروہ
آپ کے اوپر حملہ آور ہو، اس وقت اپنے دفاع کرتے ہوئے آپ نے اس کو مار دیا، یہ جائز ہے؟ آپ کے گھر میں چور اور ڈاکو گھس آئے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس کو مار ڈالیں، دفاع کرتے ہوئے نہیں مارے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو حق حاصل نہیں کہ انفرادی طور پر مسلمان وہ کہیں کہ بھئی قرآن نے کہا ہے اس لیے ہم مارتے چلیں. کچھ ذمہ داریاں افراد کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں، حکومت کی ہوتی ہے، تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. تو قتل ناحق جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے، اس سے منع کیا، حرام ہے. چھٹی چیز یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس راستے سے کہ جو اس کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو یا سن رشد کو پہنچ جائے. یعنی یتیم کا مال اس سے نہ ہڑپ کرو، اس کے پاس اچھے طریقے سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ اس کے مال کو انویسٹ کر کے اسے بڑھایا جائے، اس کے نمو نشوونما دی جائے جو اس کی اپنی بہبود کے لیے ہو، تو یہ کر سکتے ہو، ورنہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اور پھر چھٹی یا ساتویں چیز ہمیں گنتا بہرحال آپ گن لیجیے گا کہ ناپ تول میں جو ہے نا عدل و انصاف سے کام لو، اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، کمی نہیں کرنی چاہیے. البتہ یہ بھی کہہ دیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کسی جان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے. مطلب یہ کہ آپ نے حتی الامکان پوری کوشش کر لی کہ ناپ تول میں کوئی کمی نہیں ہو گئی، اس کے باوجود اگر کہیں بھول چوک سے کچھ ہو گئی ہے تو اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ کے یہاں مؤاخذہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے کہ جب تم بات کہو تو عدل اور انصاف کی بات کہو، اگرچہ اس کی چوٹ یا اس کی زد تمہارے اپنے رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. اور اسی طرح سے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد یہ بہت وسیع مفہوم ہے. تو اس میں تو یہ ہے کہ جو براہ راست ہم نے اللہ سے کیا ہے عہد، وہ بھی انبیاء کے ذریعے سے، وہ اور قسم کھا کے ہم کسی سے جب وہ قول و قرار کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے اندر عہد فطرت بھی شامل ہے. یعنی عہد فطرت کہیں لکھا نہیں ہوتا اور نہ قرآن شریف میں لکھا ہے، لیکن عہد فطرت اتنا ہی اہم ہے کہ جتنا وہ کہ جس عہد کو ہم زبانی جس کا اقرار کرتے ہیں، جس کا عہد و پیمان کرتے ہیں. تو عہد فطرت کیا چیز ہے؟ ایک انسان جب کسی معاشرے میں کسی گھر میں آنکھ کھولتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو فطرتاً اس کے اوپر بہت ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، بہت سارے اس کے اوپر ذمہ داریاں اور حقوق دوسروں کے واجب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ مثلاً وہ ایک ماں کے پیٹ میں رہ کے آیا ہے، ماں کا خون وہ جو ہے نا چوس کے اس سے اپنے ہڈی اور گوشت بن کر آیا ہے. یہ خود بخود ایک کیا ہے، ماں کا حق قائم ہو گیا. وہ ایک گھر میں آیا ہے، یہ بسا بسایا ایک گھر ہے، ایک گھر بنا بنایا ہے، ایسے نہیں کہ کہیں اجڑی جگہ پہ ہے، ماں باپ اس کے موجود ہیں. وہ ایک معاشرے میں آیا ہے جہاں پہ ایک نظام، ایک اسٹیٹ قائم ہے. اس کو آ کے یہ نہیں بیٹھ کے قائم کرنا پڑا، پیدا ہوا چند بچے پیدا ہوئے تو چلیں جی ہمیں بڑے ہونے کے بعد سوچیں کہ ہمیں اپنا انتظام کرنا ہے، ہمیں اسٹیٹ بنانی، ہمیں سڑک بنانی. یہ ساری چیزیں کیا ہے، بنی ہوئی ہیں. تو یہ عہد فطرت ہے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں آپ کو جب مل رہی ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو ہر ایک کے تئیں جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے عہد فطرت، اگرچہ وہ کہیں لکھا ہوا نہ ہو. تو یہ شخص کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں بحرین میں پیدا ہوا، اپنے گھر میں پیدا ہوا، بحرین سے مجھے کیا لینا دینا. نہیں، لینا دینا ہے. آپ بحرین میں پیدا ہوئے، بحرین میں پہلے سے حکومت موجود ہے، بحرین کی حکومت نے سڑکیں بنوائی ہیں، بحرین کی حکومت نے ایک پورا نظام آپ کو، حکومت کا ایک نظام دیا ہے. تو کوئی ایسی چیز پہلے سے موجود ہے، اس کے تئیں آپ کی ذمہ داری ہے، اس کی خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے. فرمایا کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اسی پہ چلو. مختلف راستوں پہ چلو گے تو کیا ہے، وہ بھٹک جاؤ گے، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے، اور اسے اپناؤ گے تو امید ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے محفوظ رہو گے. تو یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور اب یہ کتاب آئی ہے جو ہم نے نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے نازل کی ہے انتہائی بابرکت ہے، یعنی قرآن شریف. لہذا اس کی اتباع کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو، اور خدا سے ڈرتے رہو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ کتاب اس لیے بھی نازل ہوئی ہے، یہ بابرکت کتاب اس لیے بھی نازل کی گئی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پہ نازل ہوئی، یعنی یہود پر اور عیسائیوں پر. ہم سے پہلے یہ دو گروہوں پہ نازل ہوئی اور ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور پتہ ہے بھی نہیں کہ وہ لوگ کیا پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں اور کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کتاب نہیں ہے کہ ہم پڑھ کے جو ہے سیکھتے ہیں. ان کے پاس آئی، ہمارے پاس تو آئی نہیں کتاب.
تو یہ عذر تم نہیں کر سکتے، اب یہ کتاب آ گئی ہے، تم بھی پڑھو۔ اور تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اوپر اگر کتاب آتی، ہمارے پاس کتاب نازل کی جاتی تو ہم دوسرے جو لوگ ہیں ان سے بڑھ کر ہدایت یاب ہوتے۔ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، اہدا یہ افعال تفضیل بولتے ہیں، یہ صیغہ مبالغہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر جو ہے ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہوتے، ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو فرمایا کہ اب یہ بات بھی تم نہیں کہہ سکتے، تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ چکی ہے اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، تو اس شخص سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ اب تو اگر یہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب آئے یا اس کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ فرمایا کہ اس طرح کی تمہارے رب کی کچھ نشانیاں اگر ظاہر ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد کسی نفس کو ایمان لانا جو ہے فائدہ نہیں دے گا، یعنی ایسی نشانی کہ اس کے بعد اب ختم ہونے والا معاملہ، قیامت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، اب کہیں کہ ہاں ہم ایمان لائے تو یہ ایمان جو ہے کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ ایمان تو وہی مفید ہوگا کہ جو شخص پہلے ایمان لایا ہو اور پھر اس ایمان میں اس نے خیر کی کمائی کی ہو۔ یعنی ایمان لا کے کہیں کہ میں ایمان لایا، چپ چاپ بیٹھ کے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ کچھ، اور نہ اسی طرح سے اور دوسری نیکیاں کچھ نہیں کیا، تو صرف یہ کہہ دینا کہ ہاں جی میں ایمان لایا، اللہ کو مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں نیکی کی کمائی کی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو اس کا کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ آخر میں یہ 5-6 آیتیں ہیں جس میں یہ سارا یعنی سابقہ آیات میں مشرکین کی گمراہی کو واضح کر دینے کے بعد اور حق بتلا دینے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں تمہارا کیا یعنی کیا تعلیم ہے اور تمہارا کیا رویہ ہے۔ کہہ دو قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا، کہہ دو کہ مجھے تو میرے رب نے رہنمائی کر دی ہے سیدھے راستے کی طرف، جو ایک ایسا دین ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، اور وہ دین ہے ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پہلے بھی سورہ میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ کہاں موحد تھے خالص، اور تم لوگ مشرک ہو اور نام لیتے ہو ابراہیم کا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ ابراہیم کی ملت یعنی ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھا، وہ طریقہ وہ دین جو ہے اس کی طرف میرے پروردگار نے میرے اللہ نے میری رہنمائی کر دی ہے، اور ان کا تعلق مشرکوں سے نہیں تھا۔ لہذا یہ بھی کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرے مراسم عبودیت، اور یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے نسک کا میری قربانی، اب میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ اس دنیا میں میرا جینا اور مرنا، میری سلامیاں، میری عبادتیں، میری اطاعت، میری قربانی، ہر ایک چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ میں اس دنیا میں اللہ کے لیے جیتا ہوں، اور اس دنیا میں آیا ہوں، جب مروں گا بھی تو اللہ ہی کے لیے مروں گا۔ یہ ایک مسلمان کا شعار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں پہلا انسان ہوں، سب سے پہلا انسان ہوں، یعنی اس ماحول جو اللہ کے سامنے سر اطاعت جھکاتا۔ اور فرمایا کہ کیا یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں، تلاش کروں، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی تمام چیزوں کا رب ہے۔ تو ہر نفس کی کمائی اس کے اوپر، یعنی جو شخص جو بھی کمائی کرے گا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخرت میں اس طرح سے لوگ جائیں گے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پھر تم سب لوگ اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، تو وہاں پہ تمہیں بتلائے گا وہ سارے اختلافات کی حقیقت واضح کرے گا جس میں تم دنیا میں مبتلا تھے۔ اور قریش کو خطاب کیا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، یعنی تم سے پہلے
بہت ساری قومیں اس جزیرہ نما عرب میں گزر چکی ہیں، حجاز میں اور نجد میں بہت ساری قومیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کے جانشین اب تم ہو، اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے بلند درجے دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کو زیادہ مال و دولت دیا ہے، آل و اولاد سے نوازا ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں۔ تو یہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت اور آل و اولاد کے اسباب اور وسائل کے، تو یہ کوئی اس کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ یعنی کسی سے خوش ہے کسی سے ناراض ہے، بلکہ لیبلوکم فیما آتاکم، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ تو ہر ایک کو جو کم ملا ہوا اس کی بھی آزمائش ہے، اس کی امتحان ہو رہا ہے، اور جسے زیادہ ملا ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، اس کی بھی آزمائش۔ یہ تو امتحان ہے، امتحان کے طور پر دیا گیا ہے۔ اور جان لو، حقیقت یہ ہے تو یہ جان لو کہ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، تمہارا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، سزا دینے میں بڑا تیز ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا رب وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة
وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم صاد. یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی ہو. لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی اور صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اسی مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں ہے کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کر. نکل جا کے در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ہی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا. یہاں یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. تب ان کے رب نے انہیں پکارا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور فرمایا وہی تم کو جینا وہی مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. تو سورۃ الاعراف یہ بھی مکی صورت ہے اور سورۃ الانعام اور اعراف دونوں ایک ہی دور میں نازل ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کون پہلے نازل ہوئی کون بعد میں نازل ہوئی، اس بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی.
لیکن اسلوب سے دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انعام پہلے نازل ہوئی. میرا اپنا خیال ہے واللہ عالم بالصواب کہ انعام پہلے نازل ہوئی ہے اور اعراف بعد میں. وہ اسلوب یہ ہے کہ انعام میں جو پیچھے صورت ہم پڑھ چکے ہیں اس میں دعوت دی گئی ہے، دعوت کا اسلوب ہے، جبکہ اس سورہ میں انذار ہے. اس میں ڈرایا گیا ہے، دھمکایا گیا ہے، اور اس میں پہلے کے انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے قصے سنائے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے بتلایا گیا ہے یا ثابت کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ قومیں جو انبیاء کو نہیں مانتی تو ان کے اوپر کس طرح سے اللہ کا عذاب آیا. تو اس سورہ میں قریش کو ڈانٹا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے. اس سے یہ ترتیب خود واضح ہو جاتی ہے کہ دعوت میں، دین کے تبلیغ میں سب سے پہلی چیز ہے دعوت، یعنی سمجھانا، اچھی طرح سے بات انہیں سمجھا کے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا. اگر نہ مانے تو دوسرا مرحلہ حقیقت میں ڈانٹنے کا ہوتا ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن شریف میں ان کی ترتیب ہے اسی طرح سے اس کی نزولی ترتیب ہے. واللہ عالم بالصواب. فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے یا نازل کی گئی تمہاری طرف، تو تمہارے سینے میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرمایا. دیکھیں قوم کے پوری قوم کو پہنچانا ایک ایسا پیغام جو قوم کو پسند نہیں ہے، خاص طور سے اس کے بڑے بڑے لوگ انہیں پسند نہیں ہے بلکہ وہ چڑھتے ہیں، اور یہ ذمہ داری دی جائے کسی کو یہ پیغام جا کے ان کو پہنچانا ہے. تو اس سے جو پریشانی الجھن ہوتی ہے اسی کو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ آپ کے سینے میں کوئی الجھن نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. اور اس لیے نازل کی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ انذار کر دیں، لتنذر بہ، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے آپ انذار کر دیں، ڈرا دیں، آگاہ کر دیں. اور اہل ایمان کا ایک اس پہ اضافی فائدہ یہ ہوگا انہیں بھی اس کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل ہو جائے گی. اور آگے آیت نمبر 6 میں اور 7 میں فرمایا قریش کو حقیقت متنبع کرنے کے لیے کہ جن کے پاس بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے ہم ضرور پوچھیں گے. یعنی وہ قوم ہے جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ ہمارا رسول آیا تو تم نے کیا جواب دیا. اور اسی طرح سے رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے اللہ کا پیغام کس طرح سے پہنچایا، اور جب پہنچایا تو ان کو کیا جواب ملا. اور یہ ساری رودات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. یہ ساری سرگزشت ہم ٹھیک ٹھیک علم کی بنیاد پر سنا دیں گے. سب کچھ ہمارے رجسٹر میں محفوظ ہے، اور کوئی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو غائب ہو، ہم کہیں غائب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور جب وہ رجسٹر کھولا جائے گا تو اس دن جو وزن ہوگا وہ حق ہوگا. یعنی وزن ہی کا نام حق ہوگا اور حق ہی کا نام وزن ہوگا. کوئی چیز باوزن ہوگی نہیں حق کے سوا، وہ بھلے سے پہاڑ بھر ہو. تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ تو کامیاب رہے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. پھر انہیں خطاب کر کے کہا کہ ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اقتدار کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اور تمہارے لیے وجعلنا لکم فیہا معائش، اس میں سامان زیست، معائش یعنی معیشت کا سامان، تمہاری زندگی گزارنے کا سامان جو ہے ہم نے بنایا، لیکن تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اور پھر اس کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو حکم دیا جانا سجدے کا، یہ قصہ جو ہے سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. لیکن یہاں پہ اس قصے کے ضمن میں بعض نئی چیزیں آئی ہیں تو میں صرف ان کی طرف اشارہ کروں گا. تو آدم علیہ السلام انسانوں کے نمائندے کے طور پر حقیقت میں رکھے گئے تھے، ان کو سجدہ کروایا گیا تھا، ورنہ خطاب کیا گیا انسانوں سے سب سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تم سب لوگوں کو ہم نے پیدا کیا. یعنی تمام انسانوں کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، تم سب لوگوں کو ہم نے پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہاری صورت گری کی. یعنی ابتدائی تخلیق کا ابتدائی مرحلہ اور آخری مرحلہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انجام دیا. تو فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے. ابلیس سے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے تم نے سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے. مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو یہ اس کا اپنا جو ہے وہ تھا خیال کہ وہ جو ہے چونکہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور وہ مٹی سے، لہذا وہ ان سے برتر ہے، اور اس برتری کے ساتھ کیسے بھلا وہ سجدہ کر سکتا ہے.
فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا، اتر جا، تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ یہاں پر بڑائی کے گھمنڈ کرے میرے سامنے، اور جا، نکل جا ذلیل و خوار ہو کر۔ جب دھتکار دیا گیا، وہاں سے بھگا دیا گیا، تو کہتا ہے کہ مجھے آپ مہلت دیں اس دن تک کے لیے جب یہ سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی اس وقت سے لے کر تا قیامت، اس وقت تک اس ابلیس کو خاص طور سے جو ہے کیا ہے مہلت ملی ہوئی کہ وہ بہکائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ آزمائش ڈالتے نہیں، یعنی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیتے نہیں، اور میں یہ بات کہتا نہیں اور پکڑا جاتا نہیں، دھتکارا جاتا نہیں، تو یہ حقیقت میں کیا ہے، اس امتحان میں ڈال کے آپ نے جو ہے مجھے گمراہی کا شکار بنایا۔ تو کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں ان لوگوں کے ہر راستے پہ بیٹھوں گا گھات لگا کر، آپ کا جو سیدھا راستہ ہے اس پر۔ تو سیدھا راستہ جا رہا ہے، یہاں وہاں دائیں بائیں وہ بیٹھے گا کہ اس راستے پہ جو اللہ کے نیک بندے گزر رہے ہوں گے، تو شیطان وہاں پہ بیٹھ کے نا کسی حضرت کی تصویر بنا کے، یہ نہ سمجھے کہ شیطان کہے گا کہ ارے بھائی آپ سیدھا راستہ چل رہے ہیں، میں یہاں پہ ابلیس بیٹھا ہوں، میری طرف آئیے، ایسا کبھی نہیں کہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پہ بیٹھے گا انتہائی متقیانہ شان و شوکت کے ساتھ، انتہائی متقیانہ شان و شوکت کے ساتھ، اور اپنے ہماریوں کے ساتھ مل کے اپنا ڈھڈورا پیٹے گا، اعلان کروا دے گا کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ چل رہا ہے کوئی، ارے بھائی جان کہاں آپ جا رہے ہیں، تشریف لائیے ادھر، پانی پی لیجیے ٹھنڈا، اور کچھ اپنا گلا جو ہے ٹھنڈا کر لیجیے، شربت روح افزا آپ کو پلاتے ہیں، اور کچھ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا کتنی بڑی داڑھی، اتنا بڑا ماما، اتنا بڑا، تو وہ جو ہے انسانوں کو اس طرح سے بہکائے گا۔ یہ بات بہرحال آپ ذہن میں رکھیے کہ کبھی شیطان جو ہے ابلیس لوگوں کو اس طرح سے گمراہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے بارے میں کہے کہ میں ابلیس ہوں، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ وہ اچھی شکل میں آئے گا اور اچھے مشورے دے کر، وہ جو ہے نا بھلائی کے مشورے، اور آپ کو ایسا وہ سمجھائے گا، بتائے گا کہ جیسے واقعتاً آپ کا بڑا خیر تھا، اس طرح سے گمراہ کرے گا۔ پھر اس کہتا ہے کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے حملہ ہوگا۔ آج کل اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ آج کے میڈیا کے دور میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے وہ اٹیک کر رہا ہے، حملہ کروں گا، اور ان میں سے اکثر کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جائے یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، اور یعنی دھتکارا ہوا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہر وہ شخص جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے پیچھے چلے گا، ان سب سے تم لوگوں سے میں جہنم کو جو پھڑ دوں گا، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آدم کو خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، یہاں پہ بسو، اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ فراغت کے ساتھ، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ ظالموں میں شوم بن جاؤ گے۔ تو شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں بہکایا، اس لیے اس مقصد سے بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو جو اب تک چھپائی گئی تھی کھول دے۔ یہ سب سے بڑا پہلا جو ہے یہ حملہ تھا شیطان کا، ننگا کرنے کا۔ تو کچھ قدرتی انتظام تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہ اس وقت تک ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھیں، جنت میں رہ رہے تھے، ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی تھی، لیکن وہی درخت جس سے کھانے سے منع کیا گیا تھا، جو ہی وہ کھایا ان کی شرمگاہ کیا ہے ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی۔ اور سوغت کے معنی ہوتے ہیں، یعنی صرف یہ نہیں کہ صنفی اعضاء جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں، یہ حقیقت میں صنفی اعضاء، اور اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ شرم کی جگہ۔ تو انسان کی تخلیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے ہاں سوغت نہیں ہوتی، ایسا نہیں کہ ان کے ہاں صنفی اعضاء نہیں، صنفی اعضاء ان کے ہاں ہیں، لیکن شرم کی جگہ جو انسان کو خود ہی قباحت محسوس ہو، وہ ایک انسان اپنے بارے میں شرم کھائے کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھ لے، تو انسان کی جو ہے وہ شرمگاہ، انسان کے وہ شرم کے حصے، اور تو وہ اس نے جو ہے انہیں بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو یا ان کی شرم کی جگہوں کو جو چھپائی گئی تھی انہیں ایک دوسرے کو ان کے سامنے ظاہر کر دے۔
تو اس نے کہا ان سے آ کے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو آپ کے رب نے اس طرف سے جو روکا ہے نا، تو ان کا مقصد یہ ہے، اس لیے روکا ہے کہ آپ کھائیں گے اسے تو فرشتے بن جائیں گے. گویا فرشتہ انسان کی نگاہ میں اونچی مخلوق ہے، اونچی مخلوق، تو آپ فرشتے بن جائیں گے. گویا اس نے لالچ دیا ایک اچھے، یعنی اچھی مخلوق بننے کا، اللہ کی مقربین جو اسی وقت سے ہیں. دوسرے یہ کہ اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو حیات جاویداں حاصل ہو جائے گی. تو حیات جاویداں ہمیشہ کی زندگی بھی جو انسان کو پسند ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے بڑی لمبی چوڑی زوردار قسمیں کھا کے انہیں یقین دلایا کہ میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں. واللہ خدا کی قسم میں آپ لوگ خیر خواہ ہوں. اور اسی خیر خواہی کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ درخت سے آپ کو روکا گیا ہے اس طرح سے کہ آپ کو محروم کر دیا جائے، کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں اور ہمیشہ کی زندگی آپ کو حاصل نہ ہو جائے. اور اس طرح سے انہیں بہکا کے اپنے ڈھب پر لے کر آیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اپنے ڈھب پر لے کر آیا. وہ لوگ کہ وہی ہے کہ بھائی وہ آیا تھا خیر خواہ بن کر، قسمیں کھائیں، اللہ کا نام دے کر اس نے قسم کھائی اور اچھی چیز حاصل کرنے کا لالچ دیا. یہ لوگ دھوکے میں آ گئے. تو جیسے ہی انہوں نے درخت سے چکھا، یعنی اس کا پھل کھایا، تو ان کی شرمگاہیں یا ان کی شرم کے حصے ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئے. یہ چیز، اور پھر لیکن انسانیت کا جو جوہر ہے یا اس کی فطرت میں جو چیز ودیت ہے پہلی، ان کی شرمگاہ ظاہر ہوئی، اگلے شرم حصے یعنی ان کا ستر کھل گیا. تو ان کا ریئیکشن کیا ہوا؟ اور یہ فطری چیز ہے. وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے آپ کو لگے چھپانے جنت کے پتوں سے. جنت کے جو درخت تھے وہاں پہ، اس کے باغ میں جو درخت تھے، ان کے پتوں کو لے کے ڈوب کے انہوں نے اپنا کسی طرح سے، یعنی گویا احساس ان کے اندر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی فطرت کے اندر یہ ودیت کر دیا تھا کہ تمہیں ننگا نہیں رہنا ہے، تمہارے جسم کو چھپانا ہے. اور اس جب یہ ہو گیا ایک فطری داعیہ، تو پھر یہ ہے کہ چھپانا ہے، کیسے چھپایا جائے اس کا اہتمام تمہیں خود کرنا ہے. تو آدم اور حوا نے خود ہی جو ہے فوراً وہ دیکھا اور وہ درخت کے پتے لے کے اس کو اپنے لیے انہوں نے لباس بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت سے، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو گویا اسی شروع وقت سے جو ہے نا یہ آزمائش آئی، اس کے ذریعے سے آدم کو اور اولاد آدم کو بتلا دیا گیا کہ شیطان کس طرح کا دشمن ہے. اس کے باوجود بھی اس دنیا میں اگر انسان اپنے دشمن شیطان سے چوکنا نہ رہے تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو ان دونوں نے جب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پھٹکارا تو دونوں نے دعا کی اور توبہ کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار ہم نے بڑا ستم اٹھایا اپنے اوپر، بڑا ستم کیا، بڑا ظلم کیا اپنے اوپر. اب اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں اور اب پر رحم نہ کریں تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور وہاں سے زمین پہ وہ آئے ہیں اس داغ کو مٹا کر. داغ لے کر نہیں آئے، وہ داغ جو ہے مٹا کر آئے ہیں. داغ لے کر نہیں آئے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کو بیٹا بنانا پڑے اور بیٹے کو ذبح کرنا پڑے. ایسی ضرورت نہیں. فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم سب، یعنی شیطان بھی ایک طرف، ابلیس اور اس کی ذریت، اس کے پیچھے چلنے والے، اور آدم اور حوا، یہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم بعض کے دشمن ہو. اب تمہیں زمین میں ایک وہیں پہ ٹھہرنا ہے اور رہنا بسنا ہے ایک متعین وقت تک کے لیے. فرمایا کہ وہیں پہ تم جیو گے، وہیں پہ مرو گے، اور پھر وہیں سے کیا ہے تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.